یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برادران محترم، انسان کو جب بھی کہیں بیان کرنے کی نوبت آتی ہے، بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، تو انسان فطری طور پر سوچتا ہے کہ کس موضوع پر بات کروں گا۔ موضوعات ہزاروں ہیں اور ہر موضوع انتہائی اہم ہے۔ ظاہر ہے جب انسان سوچنے لگے گا کہ کس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے، تو سوچتے سوچتے کوئی موضوع ذہن میں آتا ہی ہے۔ اس میں کبھی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت امت کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے اسی پر بیان کرنا چاہیے، اور کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے فلاں علمی موضوع پر گفتگو کرنی ہے جس سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والوں میں کوئی صاحب یا کچھ لوگ سچی طلب والے ہوتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں بیان کرنے والے کو وہ چیز بیان کرنے کا موقع ملتا ہے جس سے ان سننے والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ اس وقت میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور ان 2 آیتوں کے ذیل میں مجھے 2 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ اگرچہ وہ موضوعات بہت لمبے ہیں، بہت ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ہمارے پاس جتنا مختصر وقت ہے، تقریباً پون گھنٹہ، اس پون گھنٹے میں ہم کو ان دونوں موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کرے وہ بات اس کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی خاص طور پر اس میں جو میسیج ہے، وہ میسیج ہم سب کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے۔ حضرات، موضوعات ہیں 2۔ ایک ہے آج کے مسلمان کو اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کیا برتنا چاہیے، اور دوسرا موضوع ہے آج کے جوان کو اس ماحول میں اپنی جوانی کیسے بچانی چاہیے۔ آپ میں سے ہر شخص سمجھ رہا ہوگا کتنے اہم موضوعات ہیں۔ آج کے والدین کو اپنے بچوں کو کیسے چلانا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک تو زندگی کے میدانوں میں وہ کامیاب ہوں، اور دوسرے کم سے کم مسلمان رہ سکیں۔ کیا رویہ برتنا ہوگا جس کے نتیجے میں ان کا ایمان بچ جائے، وہ اپنی اسلام پر قائم رہیں، وہ ماحول کی خرابیوں کا شکار ہو کر خود بھی برباد ہونے سے بچیں اور اپنے والدین کے لیے درد سر بننے سے بچیں۔ یہ بات بالکل واضح حقیقت رکھتی ہے کہ اولاد جب محفوظ رہے ان تمام خرابیوں سے، جو خرابیاں سوسائٹی میں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی زندگی بھی کامیاب بناتی ہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی رحمت بنتے ہیں، سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ بگڑ گیا، تو اس کا بگاڑ تنہا اس کی ذات کے لیے نہیں رہتا، بلکہ اس کے بگاڑ و خرابیوں کا اثر پورے گھر پر پڑے گا۔ سب سے پہلے اس کے والدین، اس کے بعد آگے چل کر جب اس کا نکاح ہوگا تو اس کا زندگی کا پارٹنر، پھر جب اولاد ہوگی وہ، اور جو سوسائٹی میں وہ رہے گا، ان سب کے لیے وہ درد سر بنتا ہے۔ اور درد سر بننے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو آج کے والدین کو اپنی اولادوں کے ساتھ کیا رویہ برتنا ہے، جس رویے کے برتنے کے بعد وہ امید رکھ سکیں گے کہ ہمارا بچہ چاہے وہ دینی اعتبار سے بہت اونچے درجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن کم سے کم مسلمان تو باقی رہے، کم سے کم وہ ایمان والا بن کر کے زندگی گزارے، چاہے بعد میں وہ ملازم بنے، چاہے وہ ٹریڈر بنے، چاہے بزنس کرے، چاہے مزدوری کرے، چاہے زندگی کے جس شعبے میں جائے، کم سے کم ایمان والا اور مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ دوسرا اہم ترین موضوع ہے آج کے جوانوں کا۔ جوانوں کا موضوع ہمیشہ سے اہم رہا ہے، اس وقت زیادہ ہی اہم ہے، اور کتنا اہم ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ میں سے جو اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے گھر، اپنے سکول، اپنے کالج، اپنے ہاسٹلوں میں، اپنے سوسائٹیوں میں، اپنے فنکشنوں میں جو ماحول پا رہے ہیں، اس ماحول میں ان کا برائیوں سے بچنا آسانی بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر چاروں طرف سے انفیکشن ہی انفیکشن ہو تو انفیکشنوں سے اپنے آپ کو بچانا کیسے آسان ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اگر ہوا میں بھی انفیکشن ہو، پانی میں بھی ہو، غذاؤں میں بھی ہو، سبزیوں میں بھی ہو، پھلوں میں بھی ہو، تو ایسی جگہ پر صحت کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔
تو سیم اسی طرح سے اگر اخلاقی انفیکشن چاروں طرف سے ہوں تو جوان کو اپنی جوانی کو بچانا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ حضرات، قرآن دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا صحیفہ ہے، ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت نامہ ہونے کے معنی یہ ہیں، قرآن ایک طرف سے اللہ کی ذات کا مکمل تعارف کراتا ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت سمجھاتا ہے، انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کے اصول بتاتا ہے، انسان کو برباد کرنے والی چیزیں کون سی ان کی تفصیلات بتاتا ہے، اور اگلی زندگی کا پورا تعارف کراتا ہے جس زندگی کو ہمیں بہرحال پانا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر کے کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا اور بچنے کی تدبیریں کیا ہوں گی، قرآن کے سارے موضوعات ہیں۔ اس کو قرآن آسان لفظوں میں کہتا ہے قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں راستہ وہ دکھائے گا جو سیدھا، سچا اور ہدایت والا راستہ ہے۔ قرآن یہ مضامین بیان کرنے کے لیے الگ الگ انداز اختیار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین انداز یہ ہے کہ قرآن نبیوں کے، قوموں کے اور افراد کے واقعات بیان کرتا ہے۔ وہ واقعات اس لیے بیان نہیں ہوتے ہیں کہ قرآن کوئی کہانی کی کتاب ہے یا قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے اس لیے ہم تاریخ بیان کریں گے، نہیں۔ تاریخ تو ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں جا کر پڑھنی ہے۔ قرآن جب تاریخ کے کسی ٹاپک کو ٹچ کرتا ہے تو وہ تاریخ نہیں سناتا، بلکہ اس واقعے میں سے کوئی اہم نصیحت ہوتی ہے، اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے قرآن میں نبیوں کے واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں، افراد کے بھی واقعات ہیں۔ نبیوں کے واقعات قرآن کریم بیان کرتا ہے، اس کے بہت مقاصد ہیں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی بیان کی، اور ساری زندگی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جوانوں کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل آئے یوسف علیہ السلام، حکمرانوں کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل آئے یوسف علیہ السلام، مظلوموں کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل آئے یوسف علیہ السلام۔ مشکل ترین حالات میں پھنسا ہوا ایک نوجوان ہے، اس نے کیا کیا ہے یوسف علیہ السلام، اس کا تو غرض یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ جو بہت ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ قرآن نے بیان کیا، وہ کوئی قصہ سنانا نہیں ہے، بلکہ سٹپ بائی سٹپ یہ بتانا ہے کہ آپ زندگی کے جس سٹیج پر ہیں، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام آپ کے لیے کہاں رول ماڈل بن رہے ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب کے دو نام ہیں، ایک نام ان کا اسرائیل ہے اور ایک نام ان کا یعقوب ہے۔ معلومات کے لیے ذہن میں رکھ لیں، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور جتنے نبی ہیں ان نبیوں کے سارے نام عبرانی زبانی کے الفاظ ہیں۔ محمد یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، داود، سلیمان، یہ تمام کے تمام ہیبرو زبان کے الفاظ ہیں، کیونکہ زیادہ تر نبی اسی زبان کو بولنے والے تھے۔ ہیبرو زبان میں ایل کے معنی اللہ کے، اس لیے اسماعیل، اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، یہ ایل کے معنی اللہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسرائیل کے معنی عبداللہ۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل ہی آگے چل کر بنی اسرائیل بنی ہے۔ بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی نسل، بنی معنی اولاد، اسرائیل بنی یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہوئے، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل۔ یعقوب اور یوسف وہ نام ہیں کہ جو جیسے مسلمانوں کے اندر ہیں، ایسے ہی یہودیوں کے اندر بھی یہ نام پائے جاتے ہیں، کرسچنوں کے اندر بھی یہ نام پائے جاتے ہیں۔ الفاظ میں کبھی فرق ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جوزف، ہم کہتے ہیں یوسف، وہ کہتے ہیں ڈیوڈ، ہم کہتے ہیں داؤد، ہم کہتے ہیں ابراہیم، وہ کہتے ہیں ابراہیم، ہم کہتے ہیں اسحاق، وہ کہتے ہیں اسحاق، لیکن نام وہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے اسحاق، وہ بھی نبی ہیں۔ اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب، وہ بھی نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف، وہ بھی نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا، جس کو میں نے آیت میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے، تم سمجھتے ہو، تمہیں معلوم ہے، کاش تم اس وقت موجود ہوتے تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا کہ یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھا، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، میں تمہیں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پراپرٹی کتنی چھوڑی، میں تمہیں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ تمہاری اگلی زندگی معاشی اعتبار سے کیسی گزرے گی، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہاری زندگی کا اصول کیا ہوگا، تمہارا دین کیا ہوگا۔
بس مجھے تم اس کا جواب دو. یعنی یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرے بچے دین پر قائم رہیں. ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو، یعنی جاننا چاہیے. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی اور موت کا وقت قریب تھا، یا تو موت کے آثار شروع ہو چکے ہیں یا بھی آثار شروع نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کو محسوس ہے کہ بس میں مرنے والا ہوں. اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت قریب آ گئی. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہارا معبود کون ہوگا، یعنی میرے بعد تمہارا دین کیا ہوگا، میرے بعد تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، اسی پیٹرن پر، اسی نہج پر جس نہج پر میں نے تم کو کھڑا کیا ہے، یا تم راستہ بدل دو گے. یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ملک میں تھے، اس کا نام تھا کنعان. پھر وہاں سے وہ دوسرے ملک میں منتقل ہوئے، اس کا نام ہے مصر. تو مصر کی عیش کی زندگی تھی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حکمران ہے، اور حکمران نے یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو مشکل ترین جگہ سے نکال کر کے ایک بڑی راحت کی جگہ پہنچایا. اب تک تو تھے وہ فاقہ مست، اب تک تو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، اور اب جب مصر پہنچے ہیں تو وہ رولنگ کلاس ہے، اب ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو رولنگ کلاس ہونے کے معنی ہے کہ اب ان کی زندگی میں ہر طرح کا عیش ہوگا، ہر طرح کی خوشیاں ہوں گی. یوسف علیہ السلام ان کا سربراہ، ان کا بھائی ہے، وہ ملک کا سربراہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، میرے بعد تم عبادت تو کرو گے کسی نہ کسی کی، چاہے انسان اپنے نفس کی عبادت کرے، چاہے کسی بت کی یا اللہ کی، تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بچوں نے کہا کہ جس دین پر آپ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے دادا ہیں، بس اسی دین پر ہم قائم رہیں گے. یعقوب علیہ السلام کو خوشی ہوئی اور اس کے بعد ان کی موت ہو گئی. ساتھ میں انہوں نے نصیحت بھی کی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان تھے اور مسلمان ہو کر کے دنیا سے تم رخصت ہو جاؤ. یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ یہ دراصل میسیج ہے ہر والد کے لیے کہ تمہاری اولاد جب تم دنیا سے جاؤ تو کس پیٹرن پر رہے گی. بس یہاں تک ہمیں سمجھنا ہے کہ آج کے والدین کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے اولادوں کے بچاؤ کی. جیسے والدین کو فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، ضرور فکر کرنی چاہیے. جیسے والدین کو فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کو آگے جاب ملے، ضرور فکر کرنی چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو جیسے والد کو فکر ہوگی کہ بچہ صحت مند ہو جانا چاہیے، ضرور فکر کرنی ہے. تعلیم، روزگار، صحت، اور آگے چل کر کے ایک سٹیج وہ بھی آتا ہے کہ والدین کو چاہت ہوتی ہے کہ بچے کا اچھے سے اچھا رشتہ اور کامیاب ازدواجی زندگی مل جائے. تو جیسے تعلیم کی فکر کرتے ہیں، جیسے صحت کی فکر کرتے ہیں، جیسے اس کے روزگار کی فکر کرتے ہیں، اور جیسے بچے کے نکاح کی فکر کرتے ہیں، اور یہ چاروں چیزیں کرنی ہے، بہرحال کرنی ہے، اسی طرح سے والدین کو یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ آگے چل کر کے مسلمان رہے گا بھی یا نہیں. آج جس ماحول ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول کی صورتحال کیا ہے ہم سب کے سامنے ہے. ہمارے گھر ہمارے سامنے ہیں، سوسائٹی کے تمام شعبے ہمارے سامنے ہیں. سکولوں کا ماحول کیسا ہے، کالجوں کا ماحول کیسا ہے، ہاسٹلوں کا ماحول کیا ہے، فنکشنوں کا ماحول کیا ہے، بلکہ اور آگے چل کر کے سڑکوں بازاروں کا ماحول کیا ہے، اور شاپنگ مالز کا ماحول کیا ہے. اس ماحول میں ہمارا بچہ ہے اور اسی ماحول میں اسے زندگی گزارنی ہے. ظاہر ہم یہ نہیں کہہ سکتے بچے کو گھر سے باہر مت نکلو. یہ تو نہیں ممکن ہے کہ بچے سے کہا جائے کہ چونکہ سکولوں میں کالجوں میں بہت برائیاں ہیں لہذا ہم تمہیں جانا ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے بچوں کو کہ صاحب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مر پھریں. یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن ان تمام میدانوں میں جو انفیکشنز ہیں، ان انفیکشنوں سے ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، صورتحال یہ ہے، ایسا بھی پایا گیا کہ باپ کسی اور پیٹرن پر ہے اور بیٹا کسی اور رخ پر جا رہا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے جو اپنی مسجد میں 25-30 سال سے امامت کر رہے ہیں، اور ان کا بیٹا آ کر ان سے یہ کہتا ہے، جو کسی بڑے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا ہے، تو یہ باپ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ میں کافی دنوں سے محسوس ہی کر رہا تھا کہ میرا بچہ کچھ بدلا ہوا ہے، اس کی سوچ کچھ بدل رہی ہے، اس کا موڈ کچھ الگ قسم کا ہے. وہ جب گھر آتا تھا تو ٹھیک سے مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور الگ تھلگ بیٹھا رہتا تھا. غم زدہ تو نہیں ہوتا تھا لیکن الگ تھلگ بیٹھا رہتا تھا. مجھے لگتا تھا یہ کچھ دور ہو گیا ہے. میں نے کبھی توجہ نہیں دی یا فکر نہیں کی یا مناسب نہیں سمجھا اس سے پوچھنا، لیکن اب جب
آخری مرتبہ میرے پاس میرا بچہ آیا تو آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ مسجد میں امامت کرتے ہو، وہاں خدا کہیں ہے؟ اس نے الفاظ میں کہا کچو خدا سچتا نوشن خدا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، شارٹ میں عرض کروں گا کہ اللہ نے اولادیں عطا کی ہوں، ان اولادوں کے ایمان اور اسلام کے بچانے کے سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا رہے، اور اگر والدین چوکنا نہیں رہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین سوچتے ہوں گے ہمارا بچہ ٹھیک ہے مگر وہ ٹھیک نہیں، وہ کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہوگا، ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے نہ جانے وہ کہاں جا چکا ہوگا۔ جس میں لڑکوں کا حال بھی یہی ہے اور لڑکیوں کا حال بھی وہی ہے۔ خصوصاً وہ نوجوان بچے جو گھروں سے دور، چاہے کسی تعلیمی ادارے میں، ہاسٹلوں میں ہوں، یا باہر کہیں کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے گئے ہوں، یہاں تک کہ اگر جوان لڑکے اور جاب کر رہے ہوں، ان سب کے معاملے میں بہت زیادہ فکر بندی کی ضرورت ہے۔ اور اگر والدین فکر نہیں کریں گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ باپ کہتا رہا میں مسلمان ہوں، اور بیٹا بعد میں کہے گا یہ میں دل میں تھی، بیٹا بعد میں کہے گا یہ منوس نے پائی ہی نہیں، یہ میں دکے نوسی، وہ اپنے آپ کو سمجھتا رہے گا میں بہت کچھ ہوں۔ یہ جو ذہنوں میں آتا ہے نا ہم لبرل ہیں، ہم ماڈرن ہیں، ہم ایکسٹرا ماڈرن ہیں، یہ صرف الفاظ ہیں اور دھوکے کے الفاظ ہیں۔ جن ملکوں کو، جن سوسائٹیوں کو ہم الٹرا ماڈرن کہتے ہیں، وہاں ایمان والوں کے حالات ہم سے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، بشرطیکہ ایمان والے وہاں ہوں، اور ان کے حالات دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہم تو الٹرا ماڈرن سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور وہاں ہماری دینی حالت یہ ہے۔ اور اس طرح کے لوگ جب ملتے ہیں اور یہی وہ اپنے حالات سناتے ہیں، میں ایسے کئی بھائیوں کو جانتا ہوں، زیادہ معلومات نہیں ہے لیکن کئی ایسے بھائی جانتے ہیں جو اسی کشمیر کے ہیں اور باہر کے بڑے بڑے ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، کشمیر کے لڑکے، آکسفورڈ میں۔ اور جب وہ اپنے سناتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم داڑیاں بھی رکھتے ہیں، ہم سفید کپڑے پہنتے ہیں، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم وہاں کے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اور وہاں کی سوسائٹی کی خرابیاں بتاتے ہیں، وہاں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے حالات سناتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ اوروں کو کیسے بچاتے ہیں، تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں آدمی رہ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے میں کچھ ماڈرن ہوں، لبرل ہوں، اور در حقیقت وہ شیطان کے حملوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس سلسلے میں جو بہت شارٹ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ، نمبر 1، اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں۔ ہم امید رکھیں گے کہ ہمارا بچہ بگڑے گا نہیں، اور گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے، سکول کا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے، ہاسٹل کا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے، اور امید رکھیں گے کہ ہمارا بچہ بگڑے گا نہیں، تو یہ تو نادانی ہے۔ چلے کلام کے مائنس کی سردی میں نہ گھر میں گرمی کا انتظام ہے، نہ باہر ہے، نہ گاڑی میں ہے، نہ کلاس روم میں کہیں نہیں، تو آدمی تو سردی سے ٹھٹرے گا۔ سیم اسی طرح سے اگر ہمارے گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے، اسلامی ماحول کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے ہاں گھروں میں اسلامی ڈسکشن بالکل نہ ہو، نمازیں بالکل نہ پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت بالکل نہ کی جائے، اور بچوں کو بار بار نہ بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے۔ گھر میں اگر ٹی وی کا ماحول ہے، گھر میں اگر موبائل کی چیٹنگوں کا ماحول ہے، گھر میں اگر صرف فیس بک اور یوٹیوب چلانے کا ماحول ہے، گھر میں اگر صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بے فائدہ باتوں میں مشغول رہنے کا ماحول ہے، اور کہیں نہ اللہ کا تذکرہ، نہ نبی کا تذکرہ، نہ آخرت کا تذکرہ، نہ نیکیوں کا تذکرہ، یہ باتیں ہیں ہی نہیں، نہ اسلامی ماحول ہے، نہ نبی کا تذکرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کو اسلام کی کوئی چیز فیڈ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ اپنے سلیبس میں کہیں اسلام کی کوئی بات نہیں پائے گا، وہاں اس کو کیا ہے، وہاں میتھ ہے، وہاں سائنس ہے، وہاں سیوکس ہے، وہاں سوشل سائنس ہے، وہاں انہی ماحول میں رہے گا۔ تو گویا وہ پڑھ بھی رہا یہی، سوچ بھی رہا یہی، موبائل میں بھی یہی چیزیں سنتا اور دیکھتا ہے، اور اس کے بعد سکول کالج میں جاتا ہے، وہاں کلاس روم میں جاتا ہے تو وہاں بھی یہی ہے، کھیل کے میدان میں تو وہاں بھی یہی ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ بگڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اور یہ بچہ اگر کل کو اگر یہ نہیں کہے گا ہم نہیں خدا کو مانتے کیونکہ خدا کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہیں، تو ضرور یہ کہے گا کیونکہ اس نے خدا کے بارے میں کوئی تذکرہ سنا ہی نہیں کہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے والدین کے لیے کہ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں، اور اسلامی ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے پہلے خود مسلمان بنیں، اور خود دیکھیں مسلمان بننے کے معنی یہ ہیں ہم نمازی ہوں۔ کبھی کبھار حالات کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، وہ ہو سکتا ہے، بیمار ہو گئے، بزی ہو گئے، سوئے رہ گئے، نماز چھوٹ سکتی ہے، لیکن ایک بے نمازی ہونا،
بے نمازی ہونے کے معنی ہیں کہ ہم سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب ہم سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہمارا بچہ نمازی بنے, تو نہ باپ نمازی ہے نہ ماں نمازی ہے, اور بچے کے بارے میں امید رکھیں کہ ہم وہ نمازی بنے گا, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جس سکول جس کالج میں وہ جا رہا ہے وہاں کہیں نماز نہیں ہے, تو ظاہر ہے جب وہاں بھی نماز نہیں ہے تو وہ کیسے نمازی بنے گا؟ اب جب نمازی نہیں بنے گا تو اس کا تعلق گویا خدا کے ساتھ کٹ چکا ہے. اب وہ صرف لفظوں میں ہے, نام اس کا مسلمان جیسا ہے, اور اس کے بعد ایک اور چیز بچی اس کے پاس ہے, ایک نام ہے اور دوسرے ختنہ ہے, بس یہ تجھے اس کے بعد اسلام کی ہیں, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس کا مائنڈ سیٹ اسلامی بن رہا ہے, نہ اس کی معلومات اسلامی بن رہی ہیں, نہ وہ اپنے اسلام کی تاریخ سے واقف ہے, نہ وہ اپنے نبی کا تذکرہ سنتا اور دیکھتا ہے. اس کے بعد اس بچے کے بگڑنے کے بہت ہی زیادہ خطرے ہیں, اور خطرے ایک تو ہیں کردار کے اعتبار سے بگڑنا, ایک ہے سوچ کے اعتبار سے بگڑنا. سوچ کے اعتبار سے بگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اللہ کی ذاتی کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا, وہ نبی کی ذات کے متعلق طرح طرح کی برے خیالات میں مبتلا ہو گیا, وہ اسلام کے جو عقائد ہیں, جو ماننے والی باتیں ہیں انہی کے, اور اسی کو کہتے ہیں الحاد. الحاد کا مطلب وہ ایتھیسزم آ گیا, اور وہ کبھی کھل کر کے آئے گا, کبھی دبے پاؤں آئے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا, یہاں تک کہ بالکل ایسے مان لیں جیسے باڈی کو انفیکشن ہوتا ہے اور کبھی بہت دن تک پتہ نہیں چلتا کہ مجھے انفیکشن ہو چکا ہے, سیم اسی طرح سے اخلاقیات اور ایمانیات کو انفیکشن ہوتا ہے اور بہت دن تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے آدمی کو کہ مجھے انفیکشن ہو چکا ہے. اسی کی ایک قسم یہ بھی ہے کیا کہ آدمی کو بار بار خیال آتا ہے اللہ کے بارے میں گندے خیالات, نبی کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اور کبھی آدمی چاہتا ہے یہ خیال نہ آئے لیکن آتے رہتے ہیں. یہ بھی انفیکشن کی ایک قسم ہے, لیکن یہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے. اگر برے خیالات آ رہے اور انسان چاہتا ہے یہ برے خیال مجھے نہ آئیں, یہ تو ایمان کی علامت ہے, کیونکہ یہ جو چاہتا ہے مجھے برے خیال نہ آئیں یہ بہت اچھی حالت ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں اور ان برے خیالات کو برا نہیں سمجھ رہا ہے, ان برے خیالات کو برا نہیں سمجھ رہا ہے, یہ خطرے کی علامت ہے. انسان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے, علامت اس کی ہے کہ معدہ آپ کا ٹھیک ہے, اور دوسری حالت یہ ہے کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں اور بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے, تو علامت اس بات کی ہے کہ آپ کے معدے میں خرابی ہو چکی ہے. میرے بھائیوں, جس طرح سے انسان کے جسم کو انفیکشن ہوتے ہیں قسم قسم کے, معدے میں انفیکشن ہوتا ہے, انتڑیوں میں انفیکشن ہوتا ہے, سکن کو انفیکشن ہوتا ہے, ہارٹ کی ڈیزیز ہوتی ہیں, کڈنی فیل ہو جاتی ہیں, یہ جو طرح طرح کی جسمانی بیماریاں ہیں, سیم اسی طرح سے ایمانی اور اخلاقی بیماریاں بھی لگتی ہیں. اور اخلاقی بیماریوں میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے, اور کبھی انسان سمجھتا ہے میں برائیوں میں پھنس گیا ہوں, اور کبھی سمجھتا بھی نہیں, یہاں تک کہ وہ برائی کی اس سٹیج پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے سدھرنے کے امکانات نہیں ہوتے ہیں. تو میرے بھائی, میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے, آپ ایمان والے ہیں, اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے, ہم ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے بڑا بڑا احسان فرمایا ہے, ایک مشکل امتحان سے ہم کو بچایا ہے. حالانکہ اللہ کا ضابطہ ہے, لیکن خیال آتا ہے کہ اللہ نے اپنے ضابطے کے خلاف ہم کو امتحان نہیں دیا. ضابطہ یہ ہے کہ میں تمہیں ایمان دوں گا, ساتھ میں امتحان ڈالوں گا, اور میں چیک کروں گا کہ تم اس امتحان کو پار کر کے ایمان پر جمو گے یا نہیں. لیکن اللہ نے ہم کو اس امتحان میں نہیں ڈالا. ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا, گھر میں ایمان کی دولت مل گئی. یاد رکھیں, اس کائنات میں سچا دین صرف ایک ہے, وہ ہے اسلام. طے ہے یہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سچا دین صرف ایک ہے. وہی دین آدم کو دیا گیا, وہی دین نوح علیہ السلام کو دیا گیا, وہی ابراہیم سے لے کر کے اسماعیل سے گزرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک وہی دین آیا, اور وہی دین اخیر میں کمپلیٹ حالت میں محمد رسول اللہ کو دیا گیا. ان لوگوں نے اس دین کو بدل بھی دیا اور نام بھی چینج کر دیا, لیکن اللہ نے اس دین کا نام یہودیت نہیں رکھا تھا جس کو آج کے یہودی یہودیت کہتے ہیں. اللہ نے اس دین کا نام اسلام رکھا تھا, اور اس میں وہ ساری چیزیں تھیں جو ہمارے اسلام میں ہیں. بعد میں انہوں نے اس کو چینج کر دیا. سیم اسی طرح سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس دین دیے تھا وہ اسلام تھا. اللہ نے اس کا نام عیسائیت نہیں رکھا, اللہ نے اس کا نام نصرانیت نہیں رکھا. اور اس دین میں آج جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہیں, وہ تو انہوں نے خود اس میں شامل کی ہیں. اور جب ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر ڈسکشن ہوتا ہے تو وہ سرنڈر کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کی کتاب اوریجنل نہیں ہے, آپ کا دین اوریجنل حالت میں نہیں ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے تھے آپ کا آج کا دین وہ نہیں ہے. تو گویا دین اللہ نے جو انسانوں کے لیے بھیجا تھا وہ ایک ہی دین تھا, اس کا نام تھا اسلام. اور ہر دور میں آ کر کے اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں, اس کو کمپلیٹ کیا گیا, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کے دور میں آ کر اسلام مکمل ہو گیا. پچھلے دینوں کی ساری باتیں جو ضرورت کی تھی وہ اس میں باقی رکھی گئیں, اور پچھلے دینوں میں جو چیزیں اب ضرورت نہیں ان کو کینسل کر دیا گیا یا کہ یہ منسوخ کیا گیا.
ٹھیک ایک دور وہ تھا کہ ابھی یہ آرڈر دینے کا نوبت نہیں آئی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کا نکاح ہوگا یا نہیں، تو اس وقت غیر مسلم کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اللہ نے بیان نہیں کیا ان کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابتدائی دور میں بھی یہی تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم کا نکاح کے آپس میں ہو رہا تھا، آگے چل کر قانون آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ صاف بتا دیا کہ اب مسلمان اور غیر مسلم کا نکاح آپس میں نہیں ہوگا۔ تو سٹ اپ بے سٹ اپ ہوتے ہوتے اسلام مکمل کمپلیٹ شکل میں آ گیا، تو دین حق صرف ایک ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اب جب والدین اپنے بچوں کو بار بار یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ہمیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، ہمیں کوئی مشکل نہیں جھیلنی پڑی، ہمیں ریسرچ نہیں کرنا پڑا، ہمیں چیک نہیں کرنا پڑا کہ یہ کریں یا یہ کریں، اللہ نے ہم کو آنکھ بند کر کے اسلام کی دولت عطا کی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان ہونے کا نتیجہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی، ہم پیدا ہوئے تو ہم کو ختنہ کیا گیا ہوگا، ہم پیدا ہوئے تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے تو ہماری ماں نے بسم اللہ پڑھ کر کے ہم کو دودھ پلایا ہوگا اور شکر پڑھتے ہوگی وہ اللہ کا۔ یہ سارا تب ہے کہ جب مسلمان گھر میں ہم پیدا ہوئے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں اسلام کی نعمت دولت نہیں ہے، تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ سیم اسی طرح سے جیسے اس وقت بھی دنیا کی 5.5 ارب آبادی انسانوں کی وہ ہے جو ایمان اور اسلام سے محروم ہیں، ان میں سے بے شمار انسان سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، لیکن اس غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ قربانیاں آسانی بہت مشکل ہیں، اس لیے وہ قربانی نہیں دے پاتے۔ اور بے شمار انسان وہ ہے جو قربانیاں دیتے ہیں اور کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے، وہ تو ان کی اپنی طلب ہوتی ہے تو اسلام کی طرف آتے ہیں، اور یا پھر اسلام ان کو اپنی طرف خود کھینچتا ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس نہ ادارے ہیں، نہ افراد ہیں، نہ فورم ہیں جو لوگوں کو اسلام بتائیں، اسلام سکھائیں۔ اسلام خود اپنی سچائیوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یا پھر وہ لوگ سچی طلب کے ساتھ جب ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسلام تک پہنچتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ اعتراضات بھی کرتے رہتے ہیں، ان اعتراضوں کا جواب بھی ان کو ملتا رہتا ہے، اور جب اعتراضوں کا جواب ملتا ہے تو وہ سیٹسفائی بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھے تقریباً 1 گھنٹے تک سوالات کیے باہر سے، 1 گھنٹے تک سوالوں کے جواب سنتے رہے، اخیر میں کہا کہ میں تمام باتوں کا ایگری کرتا ہوں، میں آگے چل کر کے آپ کو بتاؤں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن جب اس کے سوالات ہم سن رہے تھے، کشمیر کے لڑکے نے مجھ سے بات کروائی کہ لگا صاحب ان کے سوالوں کا ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا بات کرتے ہیں، چنانچہ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک سوالات کرتے رہے، اور یہ کشمیر لڑکا بھی سنتا رہا، کانفرنس کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک سوال کرتا رہا، جواب سنتا رہا، اور آخر میں کہا کہ صاحب میں ایگری کرتا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہوئے اس کا انداز کچھ اور تھا، اور جب اینڈ ہو گیا تو اس کا انداز کچھ اور تھا۔ غرض یہ کہ لوگ اپنی طلب سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کی طرف کھینچتا ہے، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہم کو اگر ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اپنے لیے سرمایہ تب بنا سکیں گے کہ جب ان بچوں کی، جیسے ہم سکولوں کالجوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اور ضرور کرنی ہے کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکیں گے، بس سیم اسی طرح سے اپنے بچوں کے دین کی بھی فکر کریں، اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں، بچوں کے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور خصوصاً اس وقت بڑی مشکل صورتحال پیش آتی ہے جب کسی کا بچہ موبائل کے غلط یوزنگ میں ہو، اور آپ اسے کہیں گے موبائل کے غلط یوزنگ سے بچو، اور ہم خود نہ بچ رہے ہوں، باپ اور ماں خود موبائل کے غلط یوزنگ میں مشغول ہیں، اور اسے کہتے ہیں بیٹا موبائل غلط استعمال مت کرنا، تو اس بات کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہم کو پہلے خود قربانی دینی پڑے گی۔ اب باپ اگر چیٹنگ کر رہا ہو اور بیٹی سے کہیں گے بیٹا آپ نہیں کرنا ہے، تو نادانی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو پہلے اپنے آپ کو اپنی خود قربانیاں دینی پڑیں گی تو ہمارا بچہ بچ سکے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ جناب والا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوگی اور بیٹی اس کا مذاق اڑا رہی ہوگی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں؟ ماں نے اپنی بیٹی پر محنت نہیں کی۔ تو اپنے بچوں کے مسلمان بنانے کی فکر کریں، اور جب فکر کریں گے تو راستہ خود ہی نظر آئے گا۔ سیم اسی طرح سے خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی نہیں کہتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آپ کی فکر، آپ کی سوچ خود کہتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد خود ہی دیکھتے ہیں کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ جس شعبے کی بیماری ہوگی اسی شعبے کو انسان ڈھونڈتا ہے، سکن کی تکلیف ہوگی تو سکن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، خدا نخواستہ ہارٹ کی پریشانی ہوگی تو ہارٹ ڈاکٹر کو ڈھونڈیں گے، خدا نخواستہ آنکھوں کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے آدمی خود ڈھونڈتا ہے۔ بس سیم اسی طرح سے جب ہم یہ طے کریں گے کہ ہمارا بچہ مسلمان بچہ بننا چاہیے، ہماری بیٹی مسلمان بیٹی بننی چاہیے،
اور باہر جا کر کے جس ماحول کے خطرات اس پر ہیں ان خطرات سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے، اور بچانے کے لیے ہمیں کیا تدبیریں اختیار کرنی ہوں گی. جب آپ اس پیٹرن پر سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ خود ہی عطا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ والدین اس کی فکر نہیں کریں گے تو اس میں بہت خطرات ہیں. جن خطرات کا خدشہ ہے اللہ کرے وہ خطرات سامنے نہ آئیں، ورنہ ہے. ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں اسلام کی تاریخ، کس ملک میں اسلام داخل ہوا، پھر وہاں اسلام کے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر کس ملک میں اسلام مٹا، تو مٹنے کے حالات کیا ہوئے ہیں. ان مٹنے کے حالاتوں میں ایک بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کرتے تھے. والدین مسلمان تھے، اگلی نسل جو ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکی، اور اس کے بعد پھر اگلی نسل جو ہے وہ عیاشی میں پھنس گئی، بدکاریوں میں پھنس گئی، ڈرگس کا شکار ہو گئی، غلط تعلقات ہونے لگے. گھر میں والدین نماز پڑھتے تھے اور بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ بدکاریوں میں رہتے تھے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام مٹ گیا. اور اس کی بے شمار مثالوں میں سے اندلس، اس کی بے شمار مثالوں میں سے ازبکستان، تاجکستان، اور عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیسا علاقہ تھا. ازبکستان وہ علاقہ ہے جہاں امام بخاری، امام مسلم یہ اسی علاقے کے حضرات تھے، لیکن وہاں اسلام ختم ہو گیا. دور وہاں وہ بھی صورتحال آئی تھی کہ ہم اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھ سکتے، اور اگر کوئی آدمی اپنے بچے کا نام محمد رکھتا تھا تو اس کو پنشمنٹ ہوتی تھی، بلکہ جیل کی سزا بھی ہوتی تھی. وہ مرحلہ بھی آیا. اور وہ مرحلہ کیسے آ گیا کہ جب خود اپنے دین کی ناقدری اپنے گھروں میں ہونے لگی تو اس کے بعد انجام یہ ہوا. تو بس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اپنے گھروں کا اسلامی ماحول بنائیں. بچوں کے سکول کے سلیکشن میں اس کو دیکھیں کہ جس سکول میں ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں وہاں ان سکول میں کیا کیا کروایا جا رہا ہے، کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے. مارننگ اسمبلی کے نام پر وہاں ان کو کیا کیا کروا رہے ہیں. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں کفر کروا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں صبح گیا تھا بچہ نماز پڑھ کر کے اور ماما سے اجازت دے کر ماما نے بڑے محبت کے ساتھ کہا خدا اس حوال اللہ کے سپرد کرتی ہوں میں تمہیں، اور وہاں جا کر کے اس نے وہ سب کچھ کہا، وہ سب کچھ پڑھا، جس کے بعد خدا نہیں کوئی اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ واپس آیا اس حال میں کہ اس کو کفر کا بڑا انفیکشن ہو چکا ہوگا. تو سکول کے سلیکشن میں فکر مندی کرے. گھر کے ماحول کے اندر بچے ان چیزوں کے ساتھ نہ رہیں جن چیزوں میں وقتی طور پر مزہ تو ہے لیکن اس سے بچے خراب ہو جائیں گے. بس یہ ساری باتیں، اس کے علاوہ اور دوسری بہت اہم باتیں مجھے عرض کرنی تھی، لیکن میں شار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم باپ اور ماں اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اسے یقین ہو کہ جیسا میرا بیٹا میری بیٹی معاشی اعتبار سے خود کفیل ہے، جیسے اس کی شادی ہو چکی ہے، جیسے یہ صحت مند ہے، جیسے اس کے پاس مکان ہے، ویسے مجھے یقین ہے کہ کم سے کم میرا بیٹا اور میری بیٹی مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے. اس یقین کے ساتھ ہم دنیا سے تبھی جائیں گے جب ان کے اسلام کے اور مسلمان ہونے کی فکر کریں. دوسرا موضوع میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے آج کے جوان کو آج کے ماحول کی خرابیوں سے بچنا. کہ خرابیوں کا سارا دفتر آپ کے موبائل میں ہے، اور موبائل سے باہر جب آئیں گے تو آپ کے سکول، آپ کے کالج، آپ کے فنکشن، آپ کے بازار، آپ کے منڈیاں، جہاں جائیں گے وہاں یہی ماحول. اس ماحول میں کیا کیا ہیں؟ ڈرگز ہیں، فیشن ہیں، غیر اسلامی سوچیں ہیں، غلط تعلقات ہیں، وہ دوستیاں ہیں جن دوستیوں کا تذکرہ کرنا مسجد اور ممبر پر بہت مشکل ہے. اس سے آگے بڑھ کر اور بہت کچھ ہے، کہ جب ایمان والوں کی بیٹیاں وہاں جائیں جہاں سے وہ ڈگریاں لے کر آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کر کے آئیں گے. اور اس میں کبھی ان کو پریشر بھی ہوگا اور پریشر سے زیادہ دھوکہ ہوگا. اس صورتحال میں جوانوں کے نام اگر ہم میسج دے سکتے ہیں تو یہ کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا. اللہ نے آپ کو کردار عطا کیا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، آپ برا کردار لے کر نہیں آئے. اللہ نے آپ کو فریش جوانی دی، کوئی کمی نہیں رکھی. ہمیں کیا چاہیے تھا ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ نے آنکھیں بھی دی، کان دیے، دماغ دیا، زبان دی، خوبصورت جوانی دی. یہ سب کچھ اللہ نے دے دیا. یعنی اللہ یہ کہتا ہے میں نے تمہیں 3 چیزیں دے دی، ایک ایمان دے دیا، خوبصورت صحت مند جوانی دی، اور کردار دیا. اب تمہارے اپنے ہاتھ میں ان 3 چیزوں کی حفاظت کرو یا ان چیزوں کو برباد کرو. حفاظت کرنے کے معنی کیا ہے کہ جہاں جہاں سے خطرات ہیں
खतरात कहाँ से हैं? गलत इंफॉर्मेशन, गलत थ्योरीज, ठीक, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना कि जो बिगड़े हुए जहन के हैं, बस अथीस्ट या लिबरल किस्म के लोग, या जिनको खुमार ये रहता है कि साहब जिंदगी नाम है इंजॉय करने का, जिंदगी नाम है आए खाया पिया खुशियां मनाई और चले गए, जिनकी जिंदगी की सोच इतनी है, ऐसे तमाम लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। आप वो वेबसाइटें विजिट करेंगे जिनमें यही सारा मवाद आपको सुनाया जा रहा होगा, आप वो डिस्कशन सुनेंगे, जो चैनलों पर जो डिस्कशन हुआ करते हैं इस्लाम के नाम पर। अच्छी तरह से हर इंसान को ध्यान में रखना चाहिए, चैनलों के डिस्कशन इस्लाम फैलाने के लिए नहीं, इस्लाम के बारे में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए होते हैं, और उनका काम ही कंफ्यूजन पैदा करना है, और गलत इंफॉर्मेशन के जरिए इस्लाम के बारे में कंफ्यूजन पैदा करना मकसद उनका यही है। वरना उनको क्या मजबूरी पड़ी है जनाब हमको हमारा इस्लाम सुनाएंगे और इस्लामिक टॉपिक को लेंगे। इस्लामिक टॉपिक को लेने ही के माना यही है कि कंफ्यूजन करके, कितना नादान है वो मुसलमान कि हम चैनलों से इस्लाम को समझेंगे। क्या हमारा इस्लाम इतना फकीर इस्लाम है कि हमारे पास किताबें नहीं हैं, हमारे पास इदारे ही नहीं हैं? कुरान हमारे पास, हदीस है हमारे पास, फ़िक़्ह हमारे साथ, तारीख हमारे पास, एक एक चीज़ पर इतनी रिसर्च इस्लाम में है कि दुनिया के मज़हब वाले सोच भी नहीं सकते, उसे सोच भी नहीं सकते हैं कि इस्लाम में एक एक चीज़ के बारे में कैसे रिसर्च होती है। आपको ये बातें सुन करके बहुत ताज्जुब होगा, खुशी होगी कि उम्मत मुस्लिमा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक पर 50 किताबें अरबी में लिखी हैं, नालैन पर 50 किताबें लिखी हुई हैं। तो आप अलैहिस्सलाम के एक एक बात के बारे में कितनी रिसर्च हुई? वो जब हदीसें पढ़ते हैं तो आदमी हैरान होता है। तो अब हम इस तमाम सरमाया को छोड़ करके हम इस्लाम समझेंगे चैनलों के जरिए से, और चैनलों में कौन होगा? चैनलों में होगा, कोई होगा जर्नलिस्ट, कोई होगा फिल्म स्टार, कोई होगा कोई रिफॉर्मर, यानी दूसरे शोबों के लोग होंगे, वो इस्लाम पर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के नाम पर अपने ख्यालात लाएंगे, और मकसद होता है सुनने वाले कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए अपने ईमान को बचाएं। इस ईमान को बचाने के लिए जहां जहां से इन्फेक्शन होने का खतरा है वो कभी नहीं सुनना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता आपको कहीं कंफ्यूजन है, तो जैसे आप अपनी सेहत की फिक्र करते हैं और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, सेम इसी तरह से अगर आपको इस्लाम की किसी चीज के बारे में डाउट कहीं हुआ है, ठीक है, तो किसी माहिर को ढूंढें और उससे मिल करके उससे कहें कि साहब मुझे इस बारे में ये सवाल पैदा हुआ है, या मुझे बाहर से कहीं सवाल आया है, आप मुझे मुतमईन कर दें। और जब माहिर होगा, जब आपके सामने डिटेल आएगी, तो आप यकीन रखें सवाल करते हुए आपकी ईमान की हालत कुछ और होगी, और जवाब सुनने के बाद आपकी ईमान की हालत कुछ और हो जाएगी। हमारे सैकड़ों तजर्बात है कि नौजवान लड़का आता है और उसके अंदर तरह तरह के गलत सवालात होते हैं, और वो कड़वे अंदाज में सवाल करता है, लेकिन ये बड़ी डिटेल के साथ इस्लाम के हक़ाने सुनता है तो हैरान होता है, कल के साहब हमने तो सुना ही नहीं था। क्या सुना नहीं था इसके माना नहीं इस्लाम में है, इस्लाम में है, सब कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस्लाम के किसी भी चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इस कन्फ्यूजन का हल ये नहीं कि आप अपने जहन में बिठा करके रखें। इस कन्फ्यूजन का हल नहीं कि आप उन शिकायतों को सुने जिन शिकायतों का मकसद ही कन्फ्यूजन पैदा करना है, बल्कि आप इस्लाम के ओरिजिनल सोर्स को ढूंढें और किसी सही आलिम को ढूंढें जो उस फील्ड का माहिर होगा। हदीस का इल्म होगा तो हदीस के माहिर हैं, फ़िक़्ह का होगा तो फ़िक़्ह के माहिर हैं, हिस्से का माहिर होगा तो हिस्से, हर शोबे के माहिर अल्लाह ने कहते हैं हर ज़माने में रहे हैं। तो इस्लाम कंप्लीट है। अपने जहाँ भी कहीं डाउट हो जाए, चाहे वो आपको किसी आदमी ने कन्फ्यूजन में डाल दिया हो, या खुद ब खुद सवाल उभर रहे हैं, या कोई वेबसाइट लेकर आपको कन्फ्यूजन हो गया हो, मैं कहता नहीं है लेकिन कहने की मजबूरी पड़ रही है। आपको शायद मालूम होगा कि कंफ्यूजन पैदा करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। एक मुस्तकिल ग्रुप खड़ा हुआ है जो कहते हैं क्या हम पहले मुसलमान थे, अब हम मुसलमान नहीं, उन्होंने अपना नाम रखा एक्स मुस्लिम, और वो एक्स मुस्लिम जो है वो तरह तरह, और याद रखें उनमें से बहुत सारे मुसलमान थे ही नहीं, वो कुछ और थे, और अपने आप को जाहिर कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, ताकि सुनने वाले को मैसेज मिल जाए हम इस्लाम छोड़ चुके हैं, आप भी इस्लाम को छोड़ो। और उसमें वो कुरान की आयतों के बारे में ऐसे कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, हदीसों के बारे में ऐसे कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि जनाब मजबूत मालूमात वाला आदमी भी कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर सही मजबूत इल्म नहीं होगा तो डुलमुल हो जाएगा। तो इसलिए अपनी ईमान की बचाने की फिक्र करें। नंबर 2, आपको अल्लाह ने किरदार अता किया। इस किरदार के माना क्या है? अल्लाह के फज़ल और एहसान से, अल्लाह के फज़ल और एहसान से आप दुनिया में आए, स्मोकर बनकर नहीं आए, ड्रिंकर बनकर नहीं आए, बदकारियों में फंसे हुए इंसान बनकर के नहीं आए। ये सब कुछ यहां आकर होगा।
جو جوان اپنی جوانی کو آج کے اس ماحول میں بچانے میں کامیاب ہو گیا، بلا شبہ وہ بہت بڑے میڈل کا حقدار ہے۔ اور وہ ہم کون ہیں میڈل دینے والے؟ اس جوان کو میڈل ملتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یاد رکھیں، ہمارے نبی کو جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب آپ نے اسلام کھڑا کر دیا تھا، 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم تھی، اور عرب میں شرک ختم ہو چکا تھا، بدعت ختم ہو چکی تھی، بدکاریاں نہیں تھی۔ مدینے کا معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، اس کائنات میں آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ایسا معاشرہ نہیں بن سکے گا جیسا معاشرہ محمد رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ حکمراں ہیں تو ایسے مثالی حکمراں ہیں جیسے مثالی حکمراں کسی قوم کی کسی تاریخ میں نہیں۔ جوان ہیں، اتنے پاکیزہ جوان ہیں کہ کسی قوم کی نئی نسل میں ایسے پاکیزہ جوان نہیں مل سکتے۔ عورتیں ہیں، اتنی پاک دامن عورتیں ہیں کہ کسی سوسائٹی میں نہیں۔ مدینے کا معاشرہ اس کائنات کا مثالی معاشرہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب بھی کوئی انسان بالکل انصاف کے ساتھ اس معاشرے کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو یقین کرے وہ معاشرہ کہ جس میں آدمی کھانا نہیں کھاتا تب تک جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ سارے پڑوسیوں کے پاس کھانا ہے یا نہیں، تب ہم کو کھانا کھاتا۔ وہ معاشرہ جس میں فاروق اعظم امیر المومنین ہیں اور وہ قحط کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، کافی دنوں تک ان کو ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا تھا، تو جب کئی ان کے ہمدردوں نے محسوس کیا کہ امیر المومنین تو چل بھی نہیں پا رہے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ڈائٹ تیار کریں گے۔ چنانچہ حلوہ تیار کیا گیا، اس میں دیسی گھی، ستو، کھجوریں ملائی گئی تاکہ امیر المومنین کو کھلائے اور ان کو تھوڑی سی طاقت آئے گی۔ تو امیر المومنین نے کہا کیا مدینے کے ہر گھر میں یہ کھانا موجود ہے؟ جب تک مدینے کے ہر گھر میں یہ کھانا موجود نہیں ہوگا تب تک میں نہیں کھا سکتا۔ اس اسلامی معاشرے کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگ پھیلائیں گے، ٹھیک غلط فہمیاں پھیلائیں گے، آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اس اسلامی معاشرے میں سب کچھ زندہ ہو چکا تھا، اب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو ہمارے نبی کو جن چند باتوں کی بہت زیادہ فکر تھی، ان میں سے ایک فکر یہ بھی تھا کہ عرب کے لوگ بگڑ جائیں گے۔ وہ فکر اس وقت سامنے ہے کہ عرب لوگوں کا تباہ حال کیا ہے، کہ عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے، فحاشوں میں ڈوبے ہوئے، بس ان کے ہاں دولت ہے اور دولت کے بعد عیاشیاں ہیں۔ تو خیر یہ تو عربوں کا مسئلہ ہے، ہمارا ان سے نہیں۔ دوسری فکر جو ہمارے نبی کو تھی وہ یہ کہ میری امت کے جوان بگڑنا نہیں چاہیے، اس لیے بار بار حضور اس وقت کہتے تھے، آپ نے پالیسی وہ اپنائی کہ سارے بڑے بڑے کام جوانوں کے ہاتھ میں دے دیے، جتنے بڑے کام اس وقت حوالے کو ہو سکتے تھے جوانوں کے کندھوں پر ڈال دیے۔ فوج کا کمانڈر بنانا تھا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان صحابہ کو کمانڈر نہیں بنایا، ٹھیک، چیف کمانڈر بنانا ہے فوج، نہ صدیق اکبر کو بنایا، نہ فاروق اعظم کو بنایا، نہ عثمان غنی کو بنایا، نہ حضرت علی کو بنا رضی اللہ عنہ، اور کتنے، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کمانڈر بنایا ایک نوجوان لڑکے کو، 17 یا 18 سال اس کی عمر تھی، اسامہ بن زید۔ ایک ملک کا گورنر بنانا ہے، گورنر بنایا ایک نوجوان لڑکے کو، معاذ بن جبل، اور رخصت جب کر رہے تھے تو اس انداز سے رخصت کر رہے تھے، بڑا ایمان افروز اور دردانگیز منظر تھا وہ، جب حضور نے ان کو رخصت کیا ہے، معاذ بن جبل کو فرمایا تم یمن کے گورنر، اور تمہاری ساری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رہے گی، وہاں تمہیں دین پھیلانا ہوگا، جو مسلمان ہیں ان کو دین سکھانا ہوگا، جو مسلمان نہیں ان کو دین پہنچانا ہوگا، جو غریب ہیں ان غریبوں کے گھروں کی فکر کرنی ہے، جو مالدار ان سے زکوٰۃ لینی ہے وہ غریبوں تک پہنچانا وغیرہ، سارا نظام ایک فرد کو چلانا ہے۔ تو گورنر ہیں، ان کو جب رخصت کر رہے تھے تو معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سیاف کرنے کے لیے چلے تو معاذ بن جبل بار بار کہتے رہے، حضرت آپ پیدل چل رہے ہیں، میں گھوڑے پر سوار ہوں، اگر آپ کو آگے تک چلنا ہے تو میں گھوڑے سے اتر جاؤں گا، آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا، جب آپ واپس مڑ جائیں گے تو گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم گھوڑے پر سوار رہو، میری بات سنو۔ اس کے بعد نصیحتیں کرتے کرتے یہ بھی کہا کہ اب جب تم واپس مدینے آؤ گے تو میری ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر تم دیکھ لو گے۔ تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جوان لڑکا جا رہا تھا اور ایک ایک نظر حضور کو دیکھتا تھا کہ میں آخری نظر دیکھ رہا ہوں، اب میں نہیں جاتا مگر نبی کا آرڈر ہے تو جانا ہے، مجھے سارا نظام چلانا ہے، اور جاؤں گا تو اس کے بعد واپس جب آؤں گا تو ان کی ملاقات نہیں ہوگی، تو میں آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت سارے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیے۔ آپ غور کریں کہ جو اسلامی مملکت آپ نے کھڑی کی، اس اسلامی مملکت میں سب سے زیادہ اہم جگہ کون سی تھی؟ ظاہر ہے دو ہی جگہ ہیں، یا مکہ یا مدینہ، یہی دو جگہ سب سے اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ مدینہ طیبہ میں تو آپ خود ہیں، مدینہ طیبہ میں آپ خود ہیں، مکہ مکرمہ دشمنوں کے قبضے میں تھا، 8 ہجری میں اللہ کی مدد سے مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔
اور یہ بھی تاریخ کا عجوبہ ہے کہ کوئی قوم جب کسی ملک میں داخل ہوتی ہے وہاں کیا کیا کرتی ہے. تاریخ میں ہر صفحے پر موجود ہے قوم کیا کیا کرتی ہے. وہاں کیسے قتل و خون ہوتا ہے, وہاں کے عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہاں لوٹ مار کیسے ہوتی ہے, وہاں ناحق کیسے لوگ مارے جاتے ہیں. صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے. جب آپ نے مکہ فتح کیا کسی ایک عورت کو چھیڑا نہیں گیا, کسی ایک آدمی کا گھر لوٹا نہیں گیا, کسی ایک آدمی کا ناحق قتل نہیں ہوا, اور اس طرح سے مکہ حضور کے قبضے میں آ گیا. اور یہ مثال ہے ساری دنیا کے لیے. اب جب یہ مکہ حضور کے قبضے میں آ گیا تو مکے کا گورنر کسی کو بنانا ہے. اور کس کو گورنر بنانا چاہیے تھا؟ حضور کے اپنے خاندان کے لوگوں میں اہم ترین شخصیت نبی کا چاچا حضرت عباس, اہم ترین شخصیت نبی کا بھتیجا, نبی کا چچیرا بھائی اور داماد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. نبی کی اہم ترین شخصیت حضور کے دو خسر, ایک حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی حضور کے خسر ہیں, دوسرے فاروق اعظم وہ بھی حضور کے خسر ہیں, تیسری طرف سے داماد حضور کا حضرت عثمان جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں حضور نے دی ہیں. اتنے اہم لوگ ہیں, ٹھیک ہیں. ان میں وہ بھی ہیں, ایک صحابی تھے زبیر ابن عوام. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا زبیر میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. بخاری میں حدیث ہے. کیسا رہا ہوگا یہ انسان جس کو نبی کہہ رہا ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. زبیر ابن عوام, یاد رکھیں زبیر ابن عوام حضور کا ساجو بھی ہے, حضور کا پھوپھازاد بھائی بھی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس شخص کو کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. حضرت علی کہا کرتے تھے یہ جملہ تو حضور نے صرف زبیر کو کہا اور کسی کو نہیں کہا. تو ایسی قیمتی انسان موجود تھے. ان قیمتی انسانوں کی موجودگی میں گورنر مکہ کا کس کو بنایا؟ 14 سال کا لڑکا عتاب ابن اسید جو 3 دن پہلے مسلمان ہوا تھا. حیرت کی بات ہے, ان 3 دنوں میں آپ نے اس کو کیا بنا دیا. اور عتاب ابن اسید نے کامیاب گورنری چلائی مکہ, اور اسی بیچ میں اللہ کے نبی اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے اور عتاب ابن اسید گورنر تھے مکہ. تو غرض اللہ کے نبی نے سارے اہم کام جوانوں کے کندھوں پر ڈال دیے تھے, اسی غرض کے لیے کہ میری امت کے جوان عیاشوں میں فحاشوں میں نہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے. تو اللہ کے نبی اعظم کو بہت زیادہ فکر کس کا تھا؟ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. اس لیے حدیثوں میں جگہ جگہ براہ راست صرف جوانوں کے متعلق گفتگو ہے, جگہ جگہ. مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی ایک جوان کے توبہ کرنے پر ہوتی جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. ظاہر بوڑھا انسان جو توبہ کرے گا تو اللہ کو تو خوشی ہوگی, مگر نبی نے فرمایا 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو جتنی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک جوان کے توبہ کرنے پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جوانوں تمہاری یہ جوانی تمہارے ہاتھ میں, اس کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری میں حدیث ہے, قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جو 7 آدمی ہوں گے ان میں دوسرے نمبر پر وہ جوان ہوگا جس جوان نے اپنی جوانی کو برائیوں سے بچایا. اور ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی اور بھی ہے, اور ہو سکتا ہے زندگی میں اس کا امتحان آئے, اور اگر امتحان نہ آئے تو الحمدللہ, لیکن اگر امتحان آ گیا تو بہت مشکل امتحان ہے. وہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کو کوئی خوبصورت عورت, اونچے خاندان والی عورت وہیں سے آفر کرے اور اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور پھر وہ یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, جس کا تم نے آفر کیا ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے. بہت مشکل ہے, اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں بچانا آسان نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہوں یہ تو یہ غلطی نہیں کرے گا, لیکن شیطان اس سے بھی وہ غلطی کرا سکتا ہے, خاص طور پر جب آفر وہیں سے آ رہا ہو اور رکاوٹ کوئی نہ ہو, اور سامنے سے جس کی طرف سے آفر آ رہا ہے وہ ہر طرح سے پرکشش اٹریکٹیو ہیں, کیونکہ خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے, اور اونچے خاندان کی بھی ہے. کبھی انسان نفرت کرتا ہے شکل اچھی نہیں, کبھی نفرت کرتا ہے ایسے خاندان کے جس خاندان کو ہم سمجھتے ہیں نچلا خاندان ہے, اور کبھی نفرت کریں گے اس لیے کہ میلی کچیلی ہے, لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا رجل, ایسا انسان, دعت ہو, دعوت دے اسے, امراتن, عورت, ذات جمال, خوبصورت, وذات حسب, اونچے خاندان کی, ٹھیک, فقال, تو جواب میں کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. تو میرے نوجوان بھائیوں, میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بڑی دردمندی کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا, اللہ نے کم سے کم 3 چیزیں تو آپ کو دی ہیں, اور اگر تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں کہوں گا تو 4 چیزیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 فریش جوانی, نمبر 3 کردار, اور چوتھی چیز مائنڈ, دماغ. ثبوت اس کا یہ ہے کہ آپ یہ جو ڈگریاں کر رہے ہیں, آپ جو امتحان پاس کر رہے ہیں, یہ دماغی تو ہے. بچہ محنت کرتا ہے, محنت کرتے کرتے
ایک زمانہ ہوتا ہے وہ ABCD، اور ایک زمانہ ہوتا ہے جناب وہ ریسرچ کرتے ہوئے اسکالر بنتا ہے. تو ذہن ہے تبھی تو یہ ہو رہا ہے نا. تو اللہ نے ذہن بھی عطا کیا، جوانی بھی عطا کی، صحت بھی عطا کی، کردار بھی عطا کیا، ایمان بھی عطا کیا. اپنی ان چاروں چیزوں کی حفاظت کریں، اور یاد رکھیں اگر ہم اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم برباد ہوں گے. ہم اپنے والدین کے لیے درد سر بنیں گے، اور آگے جب رشتے ہوں گے تو اپنی بیویوں کے لیے رشتے درد سر بنیں گے. بلکہ یہ بھی خطرہ ہے کہ ہمارا کردار اگر صحیح نہ ہوا تو زندگی کا پارٹنر جو ملے گا اس کا کردار بھی صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ اچھوانا کوشر ہی وز گو یو وی. اور یہ مفہوم ہے قرآن کریم کی قاعدے کا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اگر تمہارا کیریکٹر صاف نہیں ہے تو تم کو جو ملے گی خطرہ اس بات کا ہے اس کا کیریکٹر بھی صحیح نہیں ہوگا. اگر تم نے غلط راستے سے مزے اٹھائے ہیں تو جو تمہیں زندگی کا پارٹنر ملے گا ہو سکتا ہے اس نے بھی یہ غلطیاں کی ہوں گی. اگر تم نے حرام چیزوں سے مزے اٹھائے ہیں تو اللہ تعالیٰ حلال کے مزے عطا نہیں کرتے ہیں. جناب والا جس نے کتے کا گوشت کھایا اس کو بیڑوں کے گوشت کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. نماز کھو تمشن خدا تعالیٰ مز دیواں کٹ ماز. جس نے ہولڈ پر رکھا اپنے آپ کو، جس نے بچایا اپنے آپ کو. اور ظاہر ہے آج کے جوان کو اپنے آپ کو ہولڈ پر رکھنا بڑا امتحان ہے. اور اگر یہ کامیاب ہو گیا، آپ سکولوں میں بھی جائیں گے، وہاں کے کلاسوں کا، وہاں کے پلے گراؤنڈ کا، وہاں کے فنکشنوں کا ماحول کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. ٹھیک، وہاں تو افیئرس ہیں، وہاں تو ڈانس ہے، وہاں تو میوزک ہے، اور وہاں سوشل ایکٹیویٹی کے نام پر کیا کیا ہے اس ماحول میں آپ ہیں. آپ اپنے گھر میں آئیں گے، وہاں آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور دائیں بائیں جو کچھ ہے وہ. اور آپ اپنے رشتے داروں کے یہاں جائیں گے، وہاں آپ کے کزنز ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ان کا ماحول ہے. فنکشنوں کا ماحول بھی سب کے سامنے ہے. تو غرض ہے کہ اس ایسے ماحول میں جہاں آپ کے لیے بچنے کے کہیں کا تو لیکن آپ اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ اگر کر لیں گے تو بچا سکیں گے. کیسے بچا سکیں گے؟ سیم اسی طرح سے اگر ڈاکٹر نے کسی کو کہا ہو کہ جناب آپ گوشت کھانا بھی بند کر دیں، ٹھیک ہے، آپ ہیوی چیزیں کھانا بند کر دیں، آپ اچار کھانا بند کر دیں، آپ ہلکی ڈائٹ لیں، تو گھر میں قسم قسم کی چیزیں پکتی ہیں اور فنکشنوں میں لوگ جاتے ہیں، دعوتوں میں، وہاں انسان کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہے؟ کیونکہ صحت اہم ہے. تو جیسے ہم اپنی صحت کو اہم جان کر کے مزیدار ڈشیں اوائڈ کر دیتے ہیں. لڑکے کو بہت شوق ہے آئس کریم کھانے کا، لیکن ڈاکٹر نے بین کر دیا تو نہیں کھائے. اور لڑکے کو بہت شوق تھا کرکرے کھانے کا، لیز کھانے کا، اور چپس کھانے کا، اور فاسٹ فوڈ کھانے کا، اور ڈاکٹر نے بین کر دیا. تو صحت کے بچانے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیم اسی طرح سے ہمارا کردار بہت. لیکن اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ کہ اگر کسی سے کبھی غلطی ہوئی ہو تو مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین مایوسی ہرگز نہیں سکھاتا ہے. کوئی آدمی کتنا ہی ڈوبا ہوا ہو خرابیوں میں، جس وقت اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے اپنے اوپر کہ رحم کرنا ان بندوں پر، محبت کرنا ان بندوں سے جن سے غلطی ہو گئی اور وہ غلطی چھوڑ کر کے واپس آ رہے ہیں. تو کتب ربکم تہون خدائن پانس آرڈر کرمت، تمہارے اللہ نے تمہارے پر لکھ کے رکھا ہے. اور رحم کر، دو جگہ یہ آیت قرآن میں ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں. یقیناً بیٹا بار بار غلطی کرتا ہے، وہ باپ جو 10 مرتبہ دن میں کہتا تھا میرا بیٹا میرا جگر میری جان میں تجھ پر قربان، وہ ماں جو صبح سے شام تک 10 مرتبہ کہتی تھی بلا گئے رچا ٹھیک بمادہ، وہی ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، کاش آسک میں مزامت. وہی باپ کہتا ہے تو میرا بیٹا نہیں، دفع ہو جائے اس گھر سے. ٹھیک، لیکن اللہ نے کبھی نہیں ہم کو کہا دفع ہو جاؤ میری زمین سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا ہے. تو ہم کیوں مایوس ہو جائیں گے؟ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اب سدھرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں. مایوس ہونا شیطان کے آخری حملہ ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کرا ہے اب تم کو مایوس کر دو. نہیں، اب ارادہ کرنے ابھی سے میں نے یہ غلطی کی. اور لیکن پہلے اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں، غلطیوں کی لسٹ بنائیں، ان غلطیوں کی لسٹ میں آپ دیکھیں یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوئی، یہ ہوئی، یہ ساری ایک سائڈ ہو گئی. اور اس کے بعد یہ چند غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ ان تمام غلطیوں کو میں چھوڑوں گا اور اپنی جوانی کو اچھے سے اچھا بناؤں گا. اگر یہ میسیج ہمارے بھائیوں کے لیے مفید ہو گئی تو میرے بھائیوں اس وقت کی گفتگو اللہ کرے کارگر ہو جائے. اور جن بھائیوں تک یہ آواز پہنچے ان بھائیوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کی فکر پیدا ہو جائے اور فکر کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں. اور والدین کے نام جو درخواستیں کی گئی ہیں کاش وہ اپنے بچوں کی فکر کریں. میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اور اللہ کے نبی کے سامنے فرمائیں گے دے دو مجھے حساب.
تم نے جوانی کیسے گزاری، دے دو مجھے حساب، تیرے گھر میں تیرا بیٹا میرا بندہ میری نبی کا امتی کیوں بگڑ گیا؟ تو ہم کو اپنا حساب دینا ہوگا، اپنے بچوں کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ ہماری ہر وہ تمنا پوری کرے جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، اور آئندہ اللہ ہمارا مستقبل ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، روزگار کے حساب سے، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کامیاب سے کامیاب تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام صاحب فرماتے ہیں دعا کریں گے، ضرور دعا کریں گے۔ جمعے کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف فرشتے کھڑے ہیں، یقیناً کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، جواب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو وہ ہیں کیا؟ جو بالکل ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہمارا ٹیچر کہتا ہے کہ باڈی کے اندر وٹامنز ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعے کی نماز کے لوگ جمع ہوتے ہیں، فرشتے لائن کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں دروازے پر، وہ دیکھتے ہیں کون کون آیا اور رجسٹر میں نام لکھتے ہیں۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اور اس کے بعد پھر پہلے آدمی آنے کو یہ انعام، دوسرے کو یہ انعام، چوتھے کو انعام، وہ لسٹ بنتی ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا یہاں آنا ہمارے ایمان کی علامت، ہمارا یہاں آنا ثبوت اس بات کا کہ مسلمان ہے، اور ہمارا مسلمان ہونا بہت بڑا ہمارا وہ میڈل ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ اس میڈل پر اللہ کے نبی ہم کو مبارکباد کرتے ہیں۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک تمس انسانس، مبارک اس انسان کو، حدیث میں ہے، کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، یہ امام بخاری کے استاد تھے، استادوں میں سے ایک امام احمد بن حنبل بھی ہیں، اس کی کتاب میں حدیث موجود ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا۔ ہم اس طبقے میں نہیں، یہ صحابہ ہے۔ پھر فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، پھر بھی کہتا ہوگا ہمارا نبی محمد رسول اللہ۔ ہم اس میں شامل ہیں، چاہے آخری صف میں ہمارا نمبر آئے، لیکن ہم اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے اللہ ہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ بس